اس کی بلیک لینڈ کراؤزر ایک جھیل کے کنارے آ کر رکی تھی۔ وہ گاڑی سے باہر نکلتے اپنے سن گلاس نکالتے جھیل کو دیکھنے لگا۔ یہ جگہ آج بھی نہیں بدلی، اتنی ہی خاموش، اتنی ہی دل میں گھر کر لینے والی۔ وہ خود سے سرگوشی کرتا وہاں کا پرسکون ماحول، ٹھنڈی فضا، سب وہ آنکھیں بند کیے سب محسوس کرنے لگا۔ وہ جب یہاں تھا تو جب بھی اس کے پاس فارغ وقت ہوتا تھا وہ اپنا زیادہ وقت اسی جگہ پر گزارتا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے اپنے دماغ میں انہی مناظر کی یادیں تازہ کر رہا تھا جب اچانک اس کے کانوں میں کسی کی پائل کی چھنکار گونجی۔ اس نے حیرت سے آنکھیں کھولتے ہوئے سامنے دیکھا۔ دوسری طرف جھیل کے اس پار ایک لڑکی جھیل سے پانی بھر رہی تھی۔ باسط خان نے تعجب سے اسے دیکھا جو خود کو مکمل کالے رنگ کی چادر میں چھپائے ہوئے تھی۔ کافی تیز ہوا چل رہی تھی جس کی وجہ سے اس لڑکی کے چہرے سے پلو سرکا تھا۔ وہیں باسط خان سٹل ہوا۔ وہ سن سا کھڑا اسے دیکھنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان سے پری اتر آئی ہو۔ اس کی دھڑکنیں ایک پل کو رک سی گئی۔ ہوش تو اسے تب آیا جب وہ لڑکی پانی بھرتی واپس پلٹی تھی۔ بات سنو، وہ جھیل کے کنارے کے نزدیک جاتا اونچی آواز میں بولا۔ جب اس لڑکی نے مقابل کی آواز سنتے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ کون ہو تم؟ باسط نے اس کی متوجہ ہونے پر سوال کیا تھا۔ اس لڑکی نے گھور کر اسے دیکھا۔ میں اس گاؤں کی ہوں، اور تم کون ہو؟ وہ ذرا سخت لہجے میں بولی۔ میں باسط خان ہوں۔ باسط نے وہیں سے جواب دیا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ وہ اتنا کہہ کر آگے بڑھنے لگی۔ ارے رکو تو صحیح، میں یہاں۔ باسط خان نے دوبارہ اسے روکنے کے لیے آواز لگائی لیکن وہ شاید جلدی میں تھی، اس لیے تیزی سے اس کی بات کاٹ گئی۔ دیکھو تم جو بھی ہو، مجھے اس سے کیا لینا دینا؟ اپنے کام سے کام رکھو ورنہ سردار صاحب کو شکایت کر دوں گی، وہ کرخت لہجے میں کہتی پلٹ کر وہاں سے چلی گئی۔ ارے کمال ہے، اپنے ہی گاؤں کے سردار کے پوتے کو نہیں پہچان پائی اور کہہ رہی ہے کہ سردار صاحب سے شکایت کروں گی۔ ویسے دم تو ہے لڑکی میں، باسط نے اس کی دھمکی دینے پر حیرت سے کہا، ساتھ ہی اس کی تعریف بھی کی۔ وہ کل ہی USA سے واپس آیا تھا اور آج اس کا دل کیا تھا اپنا گاؤں گھومنے کا۔ وہ سب سے پہلے اپنی فیورٹ جگہ اس جھیل پر آیا تھا اور آتے ہی اس کے ساتھ یہ حسین واقعہ پیش آیا۔ US میں اس نے طرح طرح کا حسن دیکھا تھا لیکن جو بات اس لڑکی میں تھی وہ کسی اور میں نہیں تھی۔ یہ بات باسل نے دل سے مانی تھی۔ نام تک نہیں بتا کر گئی اپنا، اس نے جیسے شکوہ کیا تھا اور گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے گاڑی گاؤں کی طرف بڑھائی تھی کہ شاید وہ لڑکی اسے دوبارہ کہیں نظر آ جائے۔ وہ جیسے ہی پانی بھر کر واپس گاؤں میں داخل ہوئی تو اس نے ارد گرد دیکھتے ڈرتے ہوئے اپنا چہرہ مکمل چھپایا تھا۔ وہ اپنے گھر کی طرف مڑتی گلی کے کونے پر پہنچی جب ایک جیپ آ کر اس کے سامنے رکی۔ اس نے ڈرتے ہوئے اپنے قدم پیچھے لیے تھے۔ ارے آج تو دیدار یار نصیب ہو گیا، اب سکون کی نیند آئے گی۔ زید خان جیپ کے سائڈ سے سر باہر نکالتے اس کو دیکھتے ہوئے بولا، چھوٹے سائی مجھے جانے دے۔ اس نے منت کرنے والے انداز میں کہا تھا کہ زید خان کا کہا گونجا، چلی جانا، اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی میرا جی نہیں بھرا، ایک رات کی ملاقات کا وقت دے دو، دوبارہ مجھے اپنے سامنے نہیں پاؤ گی۔ وہ کمینگی سے ہنستا ہوا بولا۔ اپنے لیے اس قدر گھٹیا بات سن کر اس کا دل کیا تھا کہ وہ جھیل میں چھلانگ لگا کر خود کو ختم کر دے۔ چھوٹے سائیں، میرے ابا انتظار کر رہے ہیں، میرا راستہ چھوڑ دے، وہ خون کے گھونٹ پیتی منت کرتی ہوئی بولی جب زید خان کے ساتھ اس کے دوستوں کا بھی کہا گونجا۔ چلو آؤ، میں چھوڑ آتا ہوں۔ زید خان نے اپنا سر پھر سے باہر نکالتے بے باکی سے آنکھ دباتے ہوئے کہا۔ وہ رخ پلٹتی پیچھے کی طرف بھاگنے لگی تھی جبکہ زید خان کی جیپ بھی اس کے پیچھے پیچھے بڑھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے جا پاتی سامنے سے لینڈ کراؤزر وہاں داخل ہوئی تھی۔ وہ اندھا دھند بھاگتی ہوئی گاڑی کے بونٹ سے ٹکرائی۔ وہ تو شکر تھا کہ باسط خان کار کو ہلکی سپیڈ میں چلا رہا تھا جس وجہ سے اس کی بچت ہو گئی۔ بھائی، زید نے سامنے ہی باسط خان کی کار دیکھتے بدحواس ہوتے ہوئے کہا۔
اس کے دوستوں کے چہرے سے بھی ڈر چھلکنے لگا۔ اگر باسط انہیں کسی لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کرتی دیکھ لیتا تو ان کی خیر نہیں تھی۔ اس وجہ سے ہی سب کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ آج تو بچ گئی، پر کب تک بچ پائے گی؟ زید خان دانت پیستے ہوئے بڑبڑایا تھا، ساتھ ہی سامنے اس کو دیکھ رہا تھا جو اپنی چادر صحیح کر رہی تھی۔ جیپ موڑ، جلدی کر، ورنہ بھائی بنا لحاظ کے یہی مارنا شروع کر دیں گے۔ زید نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے اپنے دوست کو حکم دیا تھا۔ وہ تیزی سے جیپ کو دائیں طرف موڑتے وہاں سے بھگا گیا۔ جب تک باسط کی نظر ان پر پڑتی وہ وہاں سے جا چکے تھے۔ وہ جو پہلے ہی بہت کم سپیڈ میں احتیاط سے ڈرائیو کر رہا تھا، کسی کے کار میں لگنے سے تیزی سے کار کے بریک کھینچ سے باہر نکلا کہ کہیں سامنے والے کو چوٹ نہ لگی ہو۔ باسط نے جب باہر نکل کر دیکھا تو اپنے سامنے اس لڑکی کو دیکھتے وہ حیران ہوا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے تیزی سے پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولتی خود کو سنبھالتی پلٹ کر دیکھنے لگی۔ وہاں زید خان اور اس کے دوستوں کو نہ پاتے اس کو کچھ سکون ملا تھا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ اگر تم میری گاڑی کے نیچے آ جاتی تو؟ باسط نے سخت لہجے میں کہا۔ در حقیقت وہ اس کی فکر کر رہا تھا۔ میری غلطی ہے، وہ بھرائی ہوئی آواز میں اتنا کہتی وہاں سے اپنے گھر کی طرف جاتی گلی کی طرف بڑھ گئی۔ عجیب، اس کے جانے پر باسط کندھے اچکا کر حیرت سے بولا۔ اب اس کا ارادہ بھی حویلی واپس جانے کا تھا۔ زہرشا بیٹا آ گئی تم؟ اتنی دیر لگا دی تم نے؟ حامد خان نے اس کے گھر میں داخل ہوتے ہی سوال کیا تھا۔ جی بابا، بس ذرا مینا کی طرف گئی تھی، اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اچھا میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں، تب تک تم روٹیاں بنا لو۔ حامد خان مسکرا کر بولتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے باہر نکلے تھے۔ ان کے جانے کے بعد وہ وہیں نیچے بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زید خان آئے روز اسے تنگ کرتا تھا اور وہ یہ بات کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ اگر حامد خان کو بتا بھی دیتی تب بھی کیا ہی ہو جاتا۔ زید خان اس گاؤں کے سردار کا چھوٹا پوتا تھا، اس کا کوئی کیا ہی بگاڑ سکتا تھا، اس لیے اس نے اب تک یہ بات حامد خان کو بھی نہیں بتائی تھی۔ زرشا کی والدہ کے اس دنیا سے جانے کے بعد وہ دونوں باپ بیٹی اکیلے ہی رہتے تھے۔ زرشا کو جھیل بے حد پسند تھی۔ وہ کافی وقت وہاں گزارنے کے بعد ایک گھڑا پانی کا بھر کر گھر لے آتی، جب ایک دن اس پر زید خان کی نظر پڑ گئی اور وہ تب سے ہی اس کے ساتھ بدسلوکی کر رہا تھا۔ اس نے گھر سے باہر نکلنا چھوڑا تو حامد خان اس سے سوال کرنے لگے، جن کے سوالوں سے بچنے کے لیے اس نے واپس جھیل پر جانا شروع کر دیا۔ لیکن اس نے اپنا وقت بدل لیا تھا۔ وہ اب صبح کے وقت جاتی، اس لیے پچھلے ایک ہفتے سے سکون میں تھی۔ آج جب وہ جھیل کے کنارے گئی تو وہاں کسی انجان کو دیکھتی، وہ بنا وہاں وقت گزارے خاموشی سے گھڑے میں پانی لیے واپس جانے لگی۔ جب اس شخص نے اسے روک لیا تھا، اس نے سردار کے بڑے پوتے کا ذکر تو کافی سن رکھا تھا، پر باہر ہونے کی وجہ سے وہ اس کی شکل و صورت کے لحاظ سے نہیں جانتی تھی۔ اس وقت بھی وہ جانے کی جلدی میں تھی، اس لیے اسے پہچان نہیں سکی۔ واپسی پر اس نے بہت کوشش کی کہ وہ زید خان سے بچ کر پہنچ جائے، پر وہ پھر راستے میں اسے روک گیا۔ اسے کوئی حل نہیں ملا تھا، اس لیے وہ پیچھے بھاگنے لگی اور سامنے سے آتی گاڑی کو دیکھ نہیں پائی تھی اور اس سے ٹکرا گئی، جس وجہ سے وہ لوگ بھی بھاگ گئے اور وہ اس لڑکے کو بھی نہ شکریہ کہے وہاں سے بھاگ گئی۔ اس کا دل ابھی تک لرز رہا تھا۔ حامد خان کے سامنے تو وہ جیسے تیسے ضبط کیے کھڑی رہی، لیکن ان کے جاتے ہی اس کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ کافی دیر وہیں بیٹھی روتی رہی۔ اس کی ماں کے جانے کے بعد یہاں تو اسے سنبھالنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ اس نے بمشکل خود کو سنبھالا تھا اور اپنے اور حامد خان کے لیے کھانا بنانے لگی۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو سب لوگ وہاں بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ سردار افضل خان نے اپنے بڑے پوتے کو دیکھتے فخر سے سر بلند کیا، اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ خاموشی سے ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور ان سے باتیں کرنے لگا۔ اب ہم چاہتے ہیں باسط خان کی شادی کر دی جائے اور سرداری کی پگ اسے سونپ دی جائے، سردار افضل خان نے اعلانی انداز میں کہتے سب کو سنایا تو سب نے مسکراتے ہوئے دیکھا۔ بابا جان، کیا سچ میں شادی ہوگی؟
وہ عجیب سے لہجے میں بولا، ہاں وارث خان، تمہارا بھتیجا دلہا بنے گا۔ سردار افضل نے مسکراتے ہوئے کہا تو وارث خان بچوں کی طرح خوش ہوئے تھے۔ ان کو دیکھتے سبھی مسکرائے۔ وہ ذہنی لحاظ سے کمزور تھے، ان کا علاج چل رہا تھا، لیکن داجی میں اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ باسط خان نے احتجاجی طور پر کہا، کیا مطلب، شادی نہیں کرنا چاہتے؟ ارباز خان نے غصے سے اسے گھورتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، تم چپ رہو ارباز خان، یہ دادا پوتے کے بیچ کی بات ہے۔ ارباز خان کے باسط خان کو ڈانٹنے پر سردار افضل خان نے کرخت لہجے میں کہا تھا، انہیں اپنا پوتا بے حد پیارا تھا، وہ اس کے والد کا باسط کو ڈانٹنا تک بھی برداشت نہیں کر پائے تھے۔ معذرت بابا سائی، ارباز خان نے سنجیدگی سے کہا، باسط خان، ہم چاہتے ہیں اب ہم سرداری تمہیں سونپ دیں، جس کے لیے تمہارا شادی شدہ ہونا ضروری ہے، تاکہ تمہاری بیوی سردارنی بن کر عورتوں کے مسائل حل کر سکے، اور یہی ہمارے خاندان کی روایت ہے۔ سردار افضل خان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے سمجھایا تو وہ خاموش ہو گیا۔ آنکھوں کے پردوں پر اس جھیل والی لڑکی کا چہرہ اترا تھا، لیکن وہ کچھ نہیں کہہ پایا تھا کہ تبھی وہاں زید داخل ہوا، جس کو دیکھتے ہی ارباز خان نے سخت لہجہ اپنایا تھا۔ وہ اس کی آوارہ گردیوں سے تنگ تھے، جبکہ سردار افضل خان نے ارباز خان کو ایک بار پھر خاموش کروا دیا۔ زید بھی ان کی شہ پر ہی بگڑا ہوا تھا کہ ارباز خان بھی اسے کچھ نہیں کہہ پاتے۔ ابھی بھی وہ ارباز خان کے سوالوں اور باسط خان کی گھوریوں سے بچتا ہوا اپنے داجی کو سلام کرتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس سے زرشا خان کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے کچھ بڑا پلان کرنا تھا، جس میں اس کے دوست اس کا بھرپور ساتھ دے رہے تھے۔ حویلی میں باسط خان کی شادی کی باتیں چل رہی تھیں، جس میں وہ ذرا بھی عمل دخل نہیں کر رہا تھا۔ ماں گل بیگم نے اپنے خاندان کی 2 لڑکیاں پسند کی تھی، اس کے لیے چن لو اس نے ریجیکٹ کر دیا۔ وہ پھر سے تلاش میں تھی تو وہیں زید خان کسی موقع کی تلاش میں تھا۔ آج سردار افضل خان نے باسط خان کے واپس آنے کی خوشی میں دعوت عام رکھی تھی۔ انہوں نے اپنے گاؤں کے ہر بچے، بوڑھے، جوان اور عورتیں سب کو بلایا تھا۔ حامد خان بھی گئے تھے، جبکہ زرشا نے منع کر دیا جانے سے۔ وہ وہاں جا کر پھر سے زید خان کا شکار نہیں بننا چاہتی تھی، اس لیے وہ حامد خان سے اجازت لیتی جھیل پر وقت گزارنے آ گئی۔ آج اس کے انداز میں ڈر نہیں تھا، کیونکہ اس کے مطابق زید خان آج حویلی میں مصروف رہنے والا تھا، اس لیے وہ بے فکری سے جھیل کے کنارے بیٹھی اس خوبصورت منظر میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس کو وہاں بیٹھے کافی وقت گزر گیا تھا۔ جب اسے لگا کہ اب اسے گھر جانا چاہیے، وہ ابھی اٹھ کر کھڑی ہوئی کہ وہاں زید خان کی جیپ آ کر رکی۔ وہ ڈرتی ہوئی 2 قدم پیچھے ہوئی تھی جب زید خان جمپ مارتے ہوئے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ آج کہاں جاؤ گی؟ وہ محظوظ کن مسکراہٹ چہرے پر سجائے آئبرو چکاتے ہوئے بولا، چھوٹے سائی مجھے جانے دے۔ وہ نفی میں سر ہلاتے منت کرتے ہوئے بولی تھی، ارے ایسے کیسے جانے دوں تمہیں؟ زید خان اس کی طرف بڑھا تھا۔ جب وہ پیچھے قدم لیتے پیچھے پڑے پتھر سے ٹکرائی تھی، اس کا گھڑا نیچے گرتا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا تھا، ساتھ اس کے پیر سے نکلتی پائل وہاں گری۔ زید خان نے آگے بڑھتے اس کی کلائی پکڑ لی۔ نہیں، چھوڑو مجھے، بچاؤ۔ وہ روتی اس کے ساتھ کھنچتی ہوئی جا رہی تھی، جبکہ جیپ میں بیٹھے زید خان کے دوست کہے لگاتے ہوئے اس کو بے بسی کی تصویر بنے دیکھ رہے تھے۔ زرشا مسلسل چلا رہی تھی، لیکن اس وقت گاؤں میں اکا دکا لوگ تھے، باقی سب حویلی تھے۔ جو وہاں تھے وہ بھی کافی فاصلے پر تھے کہ ان تک زرشا کی چیخو پکار نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ زید اسے چیختے چلاتے اپنی جیپ میں ڈالتے فل گاؤں سے کچھ دور جنگل کی طرف بڑھ گئے تھے۔ ان کے گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ حامد خان حیران ہوتے گھر میں داخل ہوئے۔ زرشا کے اکیلے ہونے کی وجہ سے جلدی ہی واپس آ گئے تھے۔ کیا وہ ابھی تک گھر واپس نہیں آئی تھی؟ وہ دل ہی دل میں اس کی خیریت کی دعا کرتے ہوئے جھیل کی طرف بڑھے۔ وہاں جاتے ایک قیامت تھی جو ان پر گزری۔ زرشا جس گھڑے میں پانی لے کر جاتی تھی وہ وہاں ٹوٹا پڑا تھا۔ اس کے قریب ہی زرشا کے پاؤں میں پہنی پائل گری ہوئی تھی۔ انہیں کچھ غلط ہونے کا احساس شدت سے ہوا۔
وہ گاؤں میں زرشا کی جتنی بھی سہیلیاں تھیں ان سب کے گھر جا چکے تھے، لیکن کسی کو خبر نہیں تھی کہ زرشا کہاں گئی ہے۔ وہ تھکے ہارے حویلی کا رخ کر گئے۔ سردار افضل مردان خانے میں کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے جب حامد خان بکھری ہوئی حالت میں وہاں پہنچے تھے۔ سردار صاحب، انہوں نے نم آواز میں پکارا۔ کیا ہوا حاکم خان؟ سردار افضل نے سنجیدگی سے پوچھا۔ سردار صاحب، میری بیٹی کو کسی نے اغوا کر لیا ہے، میری مدد کریں سردار صاحب، حامد خان نے منت کرنے والے انداز میں کہا۔ کیا خبر ہے حامد خان، تمہاری بیٹی بھاگی ہو؟ وہاں بیٹھے لوگوں میں سے کسی نے کہا۔ اپنی بیٹی کے بارے میں ایسی بات سن کر حامد خان تڑپ اٹھے تھے۔ وہاں داخل ہونے والا باسط خان کسی لڑکی کے بارے میں ایسی بات سنتے وہیں دروازے میں رکتے سرخ نظروں سے اس آدمی کو گھورتا ہوا اپنی مٹھیاں بینچ چکا تھا۔ نہیں سردار صاحب، میری بیٹی ایسی نہیں ہے۔ انہوں نے ہاتھ جوڑتے ہوئے نفی میں سر ہلاتے سردار افضل کی طرف دیکھتے التجا کی تھی، جو سنجیدگی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے حامد خان، تم گھر جاؤ، ہم اپنے لوگوں کو تمہاری بیٹی کو ڈھونڈنے میں لگاتے ہیں، لیکن یاد رکھنا اگر وہ کسی کے ساتھ بھاگی ہوئی تو تمہارے سامنے اس کی لاش ہی آئے گی، کیونکہ ایسی لڑکی ہمارے گاؤں میں نہیں رہ سکتی جو یہاں کی لڑکیوں کو خراب کرے۔ سردار افضل خان نے مونچھوں کو تاؤ دیتے گردن اکڑا کر کہا۔ حامد خان جھکے کندھوں سے وہاں سے نکل آئے تھے۔ داجی، حامد خان کے وہاں سے نکلتے باسط خان سردار افضل کی طرف بڑھا تھا۔ ارے باسط، آؤ یہاں ہمارے پاس بیٹھو۔ سردار افضل نے اس کو اپنے پاس بلایا۔ داجی، کس کو بھیجا ہے آپ نے حامد خان کی بیٹی کو ڈھونڈنے کے لیے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا، جبکہ وہ جانتا تھا سردار افضل نے اپنے خاص آدمی کو 2 بندے بھیجنے کا حکم دیا تھا۔ ہاں بھیجا ہے، لوگوں کو مل جائے گی، تم پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ بیٹھو، سردار افضل نے سنجیدگی سے کہا۔ داجی، میں خود جاؤں گا اس لڑکی کو ڈھونڈنے کے لیے، وہ کرخت لہجے میں بولا۔ ارے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا، سردار افضل خان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کو پرسکون کرنے کے لیے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ نہیں داجی، یہ ایک لڑکی کی عزت کا سوال ہے۔ ہاں تو آپ کریم خان کو بھیجیں اس لڑکی کو ڈھونڈنے کے لیے، نہیں تو میں خود جاؤں گا، اس نے بضد ہوتے کہا تو سردار افضل خان کو ان کے خاص آدمی کو بھیجنے کی بات کر رہا تھا، نہیں تو وہ خود جانا چاہتا تھا۔ اس کے لیے ایک لڑکی کی عزت سب سے پہلے تھی۔ ٹھیک ہے، کریم خان جائے گا، تم بیٹھو یہاں ہمارے پاس، سردار افضل نے لب بھینچتے ہوئے کہا۔ ان کے لیے یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی، وہ تو کریم خان کو بھی نہ بھیجتے، لیکن ان کے پوتے کی ضد تھی جس کے چلتے انہیں ہار ماننی پڑی۔ انہوں نے کریم خان کو جانے کا اشارہ کیا تھا اور وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ باسط خان اب سنجیدہ سا وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اس کو جنگل میں لے آئے تھے۔ مجھے جانے دو بے شرم آدمی، وہ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتی چلائی تھی، جب زید خان نے مڑتے ہوئے اس کے چہرے پر اس قدر زناٹے دار تھپڑ مارا تھا کہ اس کے کان میں گھنٹیاں بجنے لگی۔ اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ اب اگر بولی تو اس سے برا حشر کروں گا، تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ خاموش رہو، اس کو وارن کرنے والے انداز میں کہتا کھنچتا ہوا اپنے ساتھ لے کر جانے لگا۔ اس کے دوست بھی پیچھے تھے۔ جب اس نے ایک جھونپڑی کے سامنے آتے اس کو دھکا دیا تھا، وہ دروازے سے لگتے اندر داخل ہوتی نیچے گری۔ تم لوگ یہیں رہو گے، کوئی اندر داخل نہیں ہوگا، زید خان ان سب کو وارننگ دیتے ہوئے بولا۔ اس کے سارے دوستوں کے منہ بن چکے تھے۔ زید ان کو گھورتا ہوا جھونپڑی کے اندر داخل ہوا تھا۔ زرشا نیچے بیٹھی پیچھے کو کھسکتی دیوار سے جا لگی۔ ارے کیا ہوا؟ بس کچھ دیر، پھر واپس چھوڑ دوں گا، وہ مکروہ ہنسی ہنستا اپنی جیکٹ اتارتے دور اچھال چکا تھا۔ مجھے بخش دو، جانے دو مجھے، وہ روتی ہوئی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی۔ ہاں جانے دوں گا، زید خان اپنی لوڈ گن نکالتے وہاں رکھ چکا، گدے پر پھینکتے اس کی طرف بڑھا تھا۔ نہیں، وہ نفی میں سر ہلاتی دیوار میں گھسنے کی کوشش کرنے لگی تھی، جب زید نے اس کی کلائی پکڑتے اپنی طرف کھینچا۔ وہ زید کے سینے سے لگی۔ مت کرو، وہ اس کو خود سے دور کرنے کی کوشش کرتی روتے ہوئے بولی۔
زید نے اسے گدے پر دھکا دیا۔ وہ خود اس کے اوپر آیا تھا۔ یا اللہ، وہ چیختی ہوئی تکیہ اپنی مٹھیوں میں دبوچ گئی۔ مت کرو ظالم انسان، خدا کا قہر نازل ہوگا تم پر۔ اس کے بال کھینچتے وہ جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کرتے چلائی۔ زید خان اسے گالیاں بکتے تھپڑ جڑتا پیچھے ہوا۔ اسے ایسے لگا جیسے وہ اس کے سر کو الگ کر رہی ہو۔ اس نے پیچھے ہٹتے اپنا سر پکڑا تھا۔ اسی وقت زرشا کے ہاتھ میں زید کی گن لگی۔ وہ اٹھ کر بیٹھتی تیزی سے گن اپنے ہاتھوں میں پکڑتی اس کی طرف سیدھی کر گئی۔ زید خان نے سنبھلتے ہوئے اس کی طرف دیکھا جو گن پکڑے ہوئے تھی۔ اس کا ہاتھ مسلسل کانپ رہا تھا۔ زید خان نے اس کی حالت دیکھتے قہقہا لگایا۔ جو اجڑی حالت میں تھی، اس کے دونوں گالوں پر تھپڑوں کے نشان تھے۔ بازوؤں سے آستینیں پھٹ چکی تھی۔ بازوؤں پر بھی زید کے ناخنوں کے نشان تھے۔ اب تو میری ہی گن سے مجھے ڈرائے گی۔ کبھی پہلے چلائی ہے گن؟ وہ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا۔ میں چلا دوں گی، پیچھے ہٹو۔ وہ زید خان کے قریب آنے پر پیچھے ہوتی ہوئی بولی۔ کچھ نہیں کر سکتی تم۔ وہ اس کی ٹانگ پکڑ کر اپنی طرف کھینچتا ہوا چلایا تھا۔ جب جانے کہاں سے زرشا میں اتنی ہمت آئی کہ اس نے ٹریگر دبا دیا۔ گولی زید خان کے دل کے مقام پر لگی۔ وہ حیران ہوتا اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتا اپنے سامنے کر گیا۔ اس کے ہاتھ پر خون تھا جس کو دیکھتے دونوں دنگ رہ گئے۔ زرشا اپنے منہ پر دونوں ہاتھ رکھے شوقی حالت میں اسے دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں اس کے دوست بھی باہر سے دروازہ توڑتے اندر آ چکے تھے۔ نہیں، یہ میں نہیں، وہ بڑبڑاتی ہوئی نفی میں سر ہلاتی پیچھے ہٹنے لگی۔ زید؟ اس کے دوست بھاگتے ہوئے اسے اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے مسلسل اس کا نام پکار رہے تھے۔ تم نے مار دیا، تم نے سردار کے چھوٹے پوتے کو مار دیا۔ اس کا ایک دوست بلاتا ہوا زرشا کی طرف بڑھا۔ دور دور رہو، میں تمہیں بھی مار ڈالوں گی۔ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑی گن اس کی طرف سیدھی کرتی ہوئی بولی۔ وہ سب وہیں رک گئے۔ زرشا بدحواس سی کھڑی ہوتی وہاں سے باہر نکلی۔ اس کی چادر باہر چارپائی پر پڑی تھی۔ اس کو اٹھاتی وہ تیزی سے وہاں سے بھاگ نکلی۔ گن ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھی کہ کہیں وہ لوگ اس کے پیچھے نہ آ جائیں۔ وہ لوگ زید کو قریبی ہسپتال لے کر گئے تھے، جہاں جاتے ہی انہیں یہ خبر ملی تھی کہ زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے زید خان اس دنیا سے جا چکا ہے۔ زید کے دوستوں نے باسط خان کو فون کر دیا۔ انہوں نے خود کو اس سب سے دور رکھتے باسط خان کو یہ بتایا تھا کہ انہوں نے زید خان کو حامد خان کی بیٹی کے ساتھ جاتے دیکھا، تو وہ لوگ بھی ان کے پیچھے گئے تھے۔ جب تک وہ لوگ وہاں پہنچے، وہاں صرف زید خان کی لاش تھی۔ باسط خان جوان بھائی کی لاش دیکھتے بکھر سا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں سارے گاؤں میں خبر پھیل چکی تھی۔ سردار افضل کے چھوٹے پوتے کو حامد خان کی بیٹی نے جان سے مار دیا۔ حویلی میں ماتم کا سما تھا۔ کریم خان حامد خان کے گھر گیا، جہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ زید خان کی تدفین کر دی گئی تھی۔ گھر کے سب لوگوں کے سینوں میں آگ بھڑک رہی تھی۔ سردار افضل نے صبح ہوتے ہی جرگہ بلانے کا کہہ دیا۔ حامد خان جھیل کے کنارے افسردہ سے بیٹھے، ان تک بھی خبر پہنچ چکی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو اچھے سے جانتے تھے کہ اس نے یہ سب خود کو بچانے کے لیے ہی کیا ہوگا، لیکن اب جرگہ کیا فیصلہ کرے گا یہ وہ نہیں جانتے تھے۔ وہ سر جھکائے اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھے بیٹھے تھے۔ بابا، اس کی بھرائی ہوئی آواز حامد خان کے کانوں میں گونجی۔ انہوں نے تیزی سے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ بکھرے حال میں ان کے سامنے کھڑی تھی۔ زرشا، میری بچی۔ حامد خان تیزی سے اس کی طرف بڑھتے اسے اپنے سینے میں بھینچ گئے۔ تم ٹھیک ہو؟ پیچھے ہٹتے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرتے وہ پریشانی سے پوچھنے لگے۔ جی بابا، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہتے ساتھ ہی حامد سر ہلایا تھا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو میری بچی؟ حامد خان اس کو اپنے ساتھ وہیں نیچے بٹھاتے پریشانی سے بولے۔ زرشا حیرانی سے انہیں دیکھنے لگی۔ زید خان مر گیا ہے، کل جرگہ بیٹھے گا اور تمہارے بارے میں فیصلہ آئے گا۔ تم بھاگ جاؤ یہاں سے میری بچی، بچ جاؤ گی۔ اس کی رخسار پر ہاتھ پھیرتے وہ نم لہجے میں بولے۔ کیا بابا، وہ مر گیا؟ وہ بدحواس سی بولی۔ ہاں مر گیا، تم چلی جاؤ یہاں سے، واپس مڑ کر مت آنا۔ حامد خان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔
پر بابا آپ بھی میرے ساتھ چلیں، زرشا نے ان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ اس کا دل لرز رہا تھا۔ نہیں، میں تیرے ساتھ نہیں آ سکتا۔ اگر میں آیا تو وہ ہمیں ڈھونڈ لیں گے۔ میں یہیں رکوں گا، تیرے حصے کی سزا میں سہ لوں گا، لیکن تجھے کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ تو چلی جا یہاں سے۔ حامد خان نے پریشانی سے کہا۔ نہیں بابا، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی۔ اس کی حالت اس وقت مزید بکھری ہوئی تھی۔ زید خان کے دوستوں سے بچنے کے لیے وہ جنگل میں بھاگ تو گئی، پر وہاں گم ہو گئی تھی۔ اسے راستہ ہی نہیں مل رہا تھا۔ بمشکل راستہ ڈھونڈتے وہ رات کے دوسرے پہر جھیل کے کنارے پہنچی، جہاں اپنے بابا کو دیکھتے اسے حوصلہ ہوا۔ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑی گن چادر میں چھپاتے ان کے پاس چلی آئی تھی۔ نہیں میری بچی، یہ وقت جذبات میں بہنے کا نہیں ہے، ہوش سے کام لو، تم نکل جاؤ یہاں سے، تمہیں میری قسم ہے، تم واپس پلٹ کر گھر کبھی نہیں آؤ گی۔ حامد خان اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پر رکھتے ہوئے بولے تھے۔ وہ روتی ہوئی ان کے سینے سے لگ گئی۔ حامد خان کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ چلو جلدی کرو، اس سے پہلے یہاں کوئی آئے، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ حامد خان اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کرتے گاؤں سے باہر جانے والے راستے کی طرف بڑھے تھے۔ اس کو وہاں چھوڑتے وہ خود گھر واپس آ چکے تھے۔ جرگے کا وقت ہو چکا تھا، سب لوگ وہاں موجود تھے۔ جب کریم خان حامد خان کو کھینچتے ہوئے وہاں لاتے، سب لوگوں کے درمیان پھینک چکا تھا۔ وہ نیچے گرے تھے، لیکن بنا کچھ کہے وہ سیدھے کھڑے ہو گئے۔ سردار افضل خان سربراہی کرسی پر بیٹھے تھے، ان کے ساتھ باسط خان بیٹھا تھا، جبکہ ان کے دائیں طرف الگ چارپائی پر ارباز خان بیٹھے تھے۔ حامد خان نے ان سب کی طرف دیکھتے ہوئے سلام کیا، جس کا جواب ان میں سے کسی نے دینا ضروری نہیں سمجھا تھا سوائے باسط خان کے۔ وہ زیر لب جواب دے گیا تھا۔ حامد خان، بیٹی کہاں ہے تمہاری؟ سردار افضل خان نے گرجدار آواز میں پوچھا۔ معلوم نہیں سردار صاحب، وہ کل سے گھر نہیں آئی، میں آپ کے پاس آیا تھا، حامد خان نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ حامد خان، تمہاری بیٹی ہمارے پوتے کا قتل کر کے بھاگی ہے، ہم اس کی جان بخشی بالکل نہیں کرنے والے، سردار افضل نے کرخت لہجے میں کہا۔ سردار صاحب، میں حاضر ہوں، آپ کو جو سزا سنانی ہے مجھے سنا دے، میں پوری کرنے کو تیار ہوں، حامد خان نظریں جھکائے بولے تھے۔ حامد خان، قتل کے بدلے قتل ہوتا ہے یا ونی لی جاتی ہے؟ تم بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے؟ سردار افضل خان نے اس کی طرف دیکھتے طنزیہ نظروں سے پوچھا۔ سردار صاحب، میں قتل ہونے کو تیار ہوں، حامد خان نے سنجیدگی سے کہا تو وہاں چہم و گوئیاں ہونا شروع ہو گئی۔ ہر کوئی حیرانی سے انہیں دیکھ رہا تھا، جبکہ سردار افضل انہیں چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اس لڑکی کو سزا ملے جس نے ان کے پوتے کا قتل کیا، پر وہاں بیٹھے ثالثی حامد خان کی بات پر راضی ہو چکے تھے، جن میں سے ایک سردار نے کھڑے ہوتے ہوئے ان سب کا حتمی فیصلہ سنایا تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، گاؤں کی روایت کے مطابق قتل کے بدلے قتل ہوتا ہے یا ونی لی جاتی ہے یا دیت دی جاتی ہے، لیکن حامد خان کی بیٹی بھاگ گئی ہے اور دیت حامد خان دے نہیں سکتا۔ انہوں نے خود کو پیش کر دیا اور ہم سب بزرگان کا فیصلہ یہی ہے، قتل کے بدلے قتل۔ سردار افضل خان حامد خان کا قتل کرتے ہیں یا ان کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ ان پر ہے، ثالثی نے سنجیدگی سے کہا تو وہاں خاموشی چھا گئی تھی۔ افضل خان نے کریم خان کو اشارہ کیا تھا، جو ان کے اشارے پر گن لوڈ کرتے حامد خان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ گن حامد خان کی پیشانی پر رکھتے وہ افضل خان کے حکم کا منتظر تھا۔ گاؤں میں پہلی بار ایسا ہونے جا رہا تھا کہ قتل کے بدلے قتل کیا جا رہا تھا۔ کریم خان، سردار افضل خان کی روبدار آواز گونجی۔ کریم خان نے ان کا اشارہ سمجھتے اس بات میں سر ہلایا، لیکن اس سے پہلے وہ گولی چلاتا کسی کی چیخ گونجی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی گاؤں سے باہر نکل گئی تھی۔ جب اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، حامد خان وہاں کہیں نہیں تھے، اس کا سر گھوما تھا۔ وہ جانتی تھی سردار افضل خان کبھی بھی اپنے پوتے کا قتل معاف نہیں کرے گا۔ وہ وہیں درخت کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھ گئی تھی۔ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔
کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ جب اس کے وہاں بیٹھ جانے پر کسی آنکھ لگ گئی۔ وہ نیند سے جاگی تو دن نکل آیا تھا۔ وہ بدہوا سے گاؤں کی طرف بھاگی۔ دل میں انہونی کا احساس تھا۔ وہ اللہ سے دعا کرتی تیزی سے گاؤں کی طرف بھاگتی جا رہی تھی۔ جب اپنے گھر کے سامنے آ کر رکی تو وہاں کھڑی گاؤں کی عورت سے اسے پتہ چلا کہ جرگا بیٹھ چکا ہے۔ وہ تیزی سے اس طرف بھاگی۔ وہاں پہنچتے اسے حامد خان کی سر پر گن رکھی نظر آئی، جس کا ٹریگر کریم خان دبانے والا تھا۔ اس کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی، بابا! وہ بھاگتی ہوئی کریم خان کو دھکا دیتی حامد خان کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ زرشا، تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ حامد خان نے اس کا رخ اپنی طرف پلٹتے سنجیدگی سے پوچھا۔ بابا، میں آپ کو اپنے کیے کی سزا بھگتنے نہیں دوں گی، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ جرگے میں کھڑے تمام لوگ حیرانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ سردار صاحب، آپ کے پوتے کا قتل میں نے کیا تھا، اپنی عزت بچانے کے لیے۔ اگر پھر بھی اس کی سزا ملے گی تو میں سزا بھگتنے کو تیار ہوں۔ آپ چاہیں تو میں ونی ہونے کو تیار ہوں۔ یہ رہی زید خان کی بندوق جس سے میں نے اس پر گولی چلائی تھی، وہ سنجیدگی سے سردار افضل کے سامنے کھڑی ہوتی بولی۔ آخر میں ہاتھ میں پکڑی گن بھی وہ سامنے رکھے میز پر رکھ چکی تھی۔ سردار افضل خان اسے مسلسل گھور رہے تھے، جبکہ باسط خان اس جھیل والی لڑکی کو دیکھتا حیران ہوا۔ زید خان کے دوستوں نے اسے جو بتایا تھا اس کے حساب سے واقعی ہی اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے ہی زید خان کا قتل کیا ہوگا۔ وہ مسلسل اس پر نظریں ٹکائے بیٹھا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر تم ونی ہونے کو تیار ہو تو ہم تمہارا نکاح اپنے بیٹے وارث خان سے کرواتے ہیں، اسی سے تمہیں ونی کریں گے۔ سردار افضل خان ظلم کی انتہا کرتے ہوئے بولے۔ ایک بار پھر سے لوگوں میں چہمگوئیاں بڑھنے لگی۔ وارث خان تو ذہنی مریض تھا، جو اگر کسی کو نہیں پہچانتا تھا تو اس کی جان عذاب کر دیتا تھا۔ اوپر سے حویلی والوں کا ظلم، وہ لڑکی اتنا سب کیسے برداشت کرے گی؟ حامد خان بھی یہ بات سنتے روتے ہوئے وہیں بیٹھ چکے تھے۔ مجھے منظور ہے، وہ اپنی نم نگاہوں کو صاف کرتی پرعزم لہجے میں بولی تھی، لیکن اس سے پہلے سردار افضل خان کوئی فیصلہ سناتے باسط خان اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ ایک منٹ رک جائیں داجی، قتل زید خان کا یعنی میرے بھائی کا ہوا ہے تو اس لڑکی کو سزا دینا، اسے ونی میں لینے کا حق، سب کچھ میرے پاس ہے۔ میں نکاح کروں گا اس لڑکی سے۔ وارث چچا سائیں کو اس سب میں لانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ سردار افضل خان سمیت سب لوگوں نے باسط خان کی طرف دیکھا، جس کے چہرے سے سنسنی چھلک رہی تھی۔ وہ زرشا کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جو ایک نظر اسے دیکھتے نظریں جھکا چکی تھی۔ اس کے دونوں رخساروں پر تھپڑوں کے نشان باسط خان کی زرق نگاہوں سے بچ نہیں پائے تھے۔ سردار افضل نے باسط خان کو فخر سے دیکھا تھا۔ ان کے مطابق ان کا پوتا اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے اس لڑکی کو ونی میں لے رہا تھا، جبکہ باسط خان کی سوچ الٹ تھی۔ وہ اس کو ان سب سے محفوظ کرنے کے لیے ونی میں لے رہا تھا۔ اس کی بات مانتے ہوئے سردار افضل خان نے فیصلہ سنایا تھا کہ زرشا کو باسط خان کے نکاح میں دے کر ونی کیا جاتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ زرشا حامد خان سے زرشا باسط خان بن چکی تھی۔ باسط خان اسے لیے حویلی میں داخل ہوا تھا، جبکہ اسے وہیں باہر سے ہی کال آ گئی تھی۔ اس کو ایمرجنسی میں واپس US جانا ہوگا۔ وہ وہیں باہر سے ہی داجی کو اپنے جانے کا بتا چکا تھا اور بنا زرشا سے کوئی بھی بات کیے خود ایئرپورٹ کے لیے نکل گیا۔ باسط خان کے جانے کے بعد زرشا کی زندگی جہنم بن گئی تھی۔ حویلی کے در و دیوار جو کبھی دور سے دیکھنے میں پروقار لگتے تھے، اب اسے کسی قید خانے کی سلاخوں کی طرح محسوس ہو رہے تھے۔ ماہگل بیگم نے اسے ایک ملازمہ سے بھی بدتر درجے پر رکھا تھا۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن نے حویلی کے صحن کو چھوا، زرشا کی آنکھ کسی پیار بھری تھپکی سے نہیں بلکہ ٹھنڈے پانی کے ایک جھونکے سے کھلی۔ اٹھ اوئے منحوس لڑکی، کیا سمجھا تھا میرے بیٹے سے نکاح کر کے یہاں کی ملکہ بن جائے گی؟ یہ ونی کی شادی ہے، کوئی خوشی کی بارات نہیں۔ یہاں تیری جگہ پاؤں کی جوتی کے برابر ہے۔ ماہگل بیگم نے خالی جگ سائڈ پر پھینکتے ہوئے کرخت لہجے میں کہا۔
زرشا جو صدمے اور تھکن سے چور تھی ہڑبڑا کر اٹھی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ جی بیگم صاحبہ، وہ بوکھلا کر بولی۔ نیند سے جاگنے کی وجہ سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بیگم صاحبہ نہیں، مالکن کہو، اور اب یہ ڈرامے بند کرو۔ جاؤ، آج سے حویلی کے تمام کپڑے تم دھوگی اور استبل کی صفائی بھی تمہارے ذمہ ہے۔ ماگل بیگم نے حکم سنایا اور وہاں سے چلی گئی۔ زرشا گرتی پڑتی صحن میں پہنچی جہاں بی جان باسط خان کی دادی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ زرشا کو امید تھی کہ شاید ایک عورت دوسری عورت کا درد سمجھے، لیکن بی جان کی نظروں میں موجود نفرت نے اس کی امید کا دم توڑ دیا۔ ہمارے جگر کے ٹکڑے کو چھین لیا تو نے؟ اگر میرا بس چلتا تو تجھے گاؤں کی جھیل میں زندہ دفن کروا دیتی۔ میرے باسط کی زندگی میں آ کر اس کی زندگی برباد کر دی تو نے۔ یاد رکھنا، اس حویلی کا کوئی بھی فرد تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ بی جان نے حقارت سے اسے دیکھا۔ زرشا نے کچھ کہنا چاہا، اپنی صفائی دینی چاہی، لیکن بی جان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کرا دیا اور ملازمہ بختو کو آواز دی، بختو، اسے لے جاؤ۔ آج سے دوپہر کا کھانا نہیں ملے گا جب تک یہ سارا کام ختم نہ کر لے، بی جان نے کرخت لہجے میں کہا۔ حویلی کی پرانی ملازمہ بختو جو ماگل بیگم کی خاص مانی جاتی تھی، زرشا کو گھسیٹ کر باورچی خانے کے پچھلے حصے میں لے کر گئی۔ وہاں دیگر ملازمائیں بھی موجود تھیں جو اسے دیکھ کر ایک دوسرے کے کان میں باتیں کرنے لگی۔ دیکھو تو، یہ ہے وہ قاتلہ جس نے چھوٹے سائیں کو مارا۔ ایک ملازمہ نے آواز کسی، بڑی پارسا بنتی تھی، اب دیکھنا بختو بوا کیسے اس کی اکڑ نکالتی ہے۔ دوسری نے کہا لگایا، یہ لو، اور خبردار جو صابن زیادہ استعمال کیا، اور سنو، اگر ایک بھی داغ باقی رہا تو مالکن تمہاری پیٹھ پر کوڑے برسائیں گی۔ بختو نے میلے کپڑوں کا ایک ڈھیر اس کے سامنے پھینک دیا۔ زرشا کی نازک انگلیاں جو کبھی صرف قلم یا پانی کا گھڑا اٹھاتی تھی، اب کھردرے صابن اور ڈھیروں کپڑوں کے بوجھ تلے دب گئی۔ سارا دن وہ دھوپ میں بیٹھ کر کپڑے دھوتی رہی۔ اس کے ہاتھوں پر جو زخم لگے تھے ان سے خون رسنے لگا، لیکن کسی کو اس پر ترس نہ آیا۔ شام ڈھلے جب وہ نڈھال ہو کر کچن کے کونے میں بیٹھی تو بختو نے سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا اور بچی ہوئی دال اس کے سامنے رکھ دی۔ یہ کھا اور جا کر اسٹور روم میں سو جا۔ حویلی کے کمروں میں قدم رکھنے کی ہمت نہ کرنا، وہ تنفر سے کہتی ہوئی وہاں سے جا چکی تھی۔ زرشا نے وہ بے ذائقہ لقمہ بمشکل حلق سے اتارا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اسے اپنے بابا کی یاد آ رہی تھی، ان کا پیار، ان کی شفقت۔ اسے باسط خان کا خیال بھی آیا جس نے اسے بنی کے نام پر اپنے نکاح میں تو لیا تھا، لیکن اب وہ اسے اس طوفان میں اکیلا چھوڑ کر جا چکا تھا۔ آپ کیوں چلے گئے باسط خان؟ اگر آپ نے مجھے بچانا ہی تھا تو ان درندوں کے درمیان کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے دل ہی دل میں شکوہ کیا۔ اس نے اسٹور روم کے کونے میں پرانی دری بچھائی اور وہیں ڈھیر ہو گئی۔ اسے معلوم تھا کہ یہ تو صرف آغاز ہے، آنے والے دن اس سے بھی زیادہ کٹھن ہونے والے تھے۔ حامد خان کا دل اپنی بیٹی کے لیے تڑپ رہا تھا۔ جب سے زرشا حویلی گئی تھی گاؤں میں طرح طرح کی باتیں ہو رہی تھی۔ کوئی اسے قاتلہ کہہ رہا تھا تو کوئی اسے بدقسمت۔ حامد خان جانتے تھے حویلی والے خون کا بدلہ لینے کے لیے مشہور ہیں، اور باسط خان کے جانے کے بعد زرشا وہاں کس حال میں ہوگی یہ سوچ کر ہی ان کی راتوں کی نیند اڑ گئی تھی۔ تیسرے دن جب ان سے رہا نہ گیا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ حویلی جائیں گے۔ انہوں نے اپنی چادر سنبھالی اور تھر تھراتے قدموں سے حویلی کے بھاری دروازے پر پہنچے۔ وہاں کھڑے مسلح گارڈز نے انہیں حقارت سے دیکھا۔ کدھر جا رہے ہوئے؟ ایک گارڈ نے راستہ روکتے ہوئے کرخت لہجے میں پوچھا۔ میں حامد خان ہوں، اپنی بیٹی سے ملنے آیا ہوں، زرشا سے۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر التجا کی۔ یہاں کوئی زرشا نہیں ہے، یہاں صرف ایک بنی ہے جو اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کری ہے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، سردار کا حکم ہے کہ تمہارا سایہ بھی حویلی پر نہ پڑے۔ گارڈ نے انہیں دھکا دیا جس سے وہ زمین پر گر پڑے۔ حامد خان ہمت ہارنے والوں میں سے نہ تھے۔ وہ حویلی کے عقبی حصے کی طرف گئے جہاں ملازماؤں کے آنے جانے کا ایک چھوٹا راستہ تھا۔ وہاں انہوں نے بختو کو دیکھا جو کچرا پھینکنے باہر تھی۔ بختو بیبی، خدا کے لیے میری بات سنو، میری بیٹی کیسی ہے؟ کیا اسے کھانا مل رہا ہے؟
کیا وہ ٹھیک ہے؟ حامد خان بھاگ کر اس کے پاس پہنچے۔ بڑی فکر ہو رہی ہے لاڈلی کی حامد خان، تمہاری بیٹی کے ہاتھوں سے خون کی بو آتی ہے، اس لیے مالکہ نے اسے استبل کے پاس والے کمرے میں رکھا ہے۔ دن بھر جوتیاں چٹکھاتی ہے اور رات کو بھوکی سوتی ہے، یہی حال ہونا چاہیے اس کا۔ بختو نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ یہ سن کر حامد خان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ استبل میں میری پھول جیسی بچی جانوروں کے پاس؟ بختو بی بی، یہ تھوڑے سے پیسے رکھ لو، بس ایک بار مجھے اس کی جھلک دکھا دو۔ انہوں نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی چند مڑے تڑے نوٹ ان کی طرف بڑھائے۔ بختو نے پیسے جھپڑ لیے اور اسے دیوار کے ایک سوراخ کے پاس لے گئی، جہاں سے حویلی کا اندرونی صحن نظر آتا تھا۔ حامد خان نے جو دیکھا اسے دیکھ کر اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ دھوپ کی تمازت میں زرشا ننگے پاؤں فرش پر بیٹھ کر بھاری قالین دھو رہی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ دھوپ سے جھلس کر کالا پڑ گیا تھا اور وہ مسلسل کھانس رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں ماں گل بیگم وہاں نمودار ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں چمڑے کا ایک چھوٹا ہنٹر تھا۔ کام چور لڑکی، ابھی تک یہ قالین صاف نہیں ہوا۔ انہوں نے دھاڑتے ہوئے ہنٹر لہرایا۔ مالکن، بخار ہے مجھے، ہمت نہیں ہو رہی۔ زرشا نے روتے ہوئے ان کے پاؤں چھونے کی کوشش کی۔ ہٹ پیچھے ناپاک لڑکی۔ ماں گل نے اسے زوردار ٹھوکر ماری اور وہ تڑپ کر دور جا گری۔ زرشا میری بچی۔ دیوار کے پیچھے کھڑے حامد خان کی ایک چیخ نکلی۔ ان کی آواز سنتے گارڈز وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے حامد خان کو گریبان سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے حویلی کی حدود سے باہر پھینک دیا۔ آئندہ یہاں نظر آئے تو ٹانگیں توڑ دیں گے، گارڈز نے دھمکی دی۔ حامد خان دھول میں بیٹھے اپنی بے بسی پر رو رہے تھے۔ انہیں اب سمجھ آ رہا تھا کہ باسط خان کا نکاح کرنا دراصل ایک جال تھا تاکہ وہ زرشا کو جیتے جی مار سکے۔ انہیں کیا معلوم تھا باسط خان خود ان حالات سے بے خبر US میں بیٹھا ہے۔ حامد خان نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے۔ یا اللہ، میری بچی کی حفاظت کر، یا تو باسط خان کو واپس بھیج دے یا پھر ہمیں موت دے دے۔ باسط خان کی واپسی کسی طوفان کے آنے سے پہلے کی خاموشی جیسی تھی۔ جب وہ حویلی کے صدر دروازے سے اپنی بلیک لینڈ کراؤزر میں داخل ہوا تو اس کی نظریں سب سے پہلے اس جھیل والی لڑکی کو تلاش کر رہی تھی جسے وہ تحفظ کے نام پر یہاں چھوڑ کر گیا تھا۔ باسط گاڑی سے اترا۔ حویلی میں اس کا شاندار استقبال کیا گیا۔ ماں گل بیگم اور بی جان اس کی بلائیں لے رہی تھی، لیکن باسط کی نظریں صحن کے دور افتادہ کونے پر جمی تھی، جہاں زرشا میلے کچیلے لباس میں سر جھکائے زمین پر بیٹھی لہسن چھیل رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں زخمی تھی اور چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ باسط نے دیکھا کہ بختو نے گزرتے ہوئے جان بوجھ کر زرشا کو ٹھوکر ماری ہے، لیکن زرشا نے سر اٹھا کر احتجاج تک نہ کیا۔ وہ جیسے پتھر کی ہو چکی تھی۔ باسط کے اندر غصے کی ایک لہر اٹھی، لیکن اس نے اپنے جذبات پر قابو پایا۔ وہ جانتا تھا ابھی جذباتی ہونے سے زرشا کے لیے مشکلات بڑھ سکتی ہیں۔ وہ خاموشی سے اسے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ رات کے کھانے پر تمام خاندان اکٹھا تھا۔ باسط بہت خاموش تھا۔ ماں گل بیگم بڑے فخر سے بتا رہی تھی کہ انہوں نے اس لڑکی کو کیسے نکیل ڈالی ہوئی ہے۔ باسط بیٹا، تم فکر نہ کرو، تمہارے بھائی کے خون کا بدلہ ہم پل پل اس سے لے رہے ہیں، بی جان نے لقمہ توڑتے ہوئے کہا۔ باسط نے اپنی پلیٹ ایک طرف سرکائی اور گہرا سانس لیا۔ اس نے ایک بار بھی زرشا کا نام نہیں لیا تھا، نہ ہی اس کے حق میں کوئی بات کی۔ اس کی اس خاموشی کو سب نے اس کی رضامندی سمجھا، مگر باسط کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اگلی صبح باسط خان سردار افضل خان کے کمرے میں داخل ہوا۔ سردار صاحب اپنے پوتے کو سامنے دیکھ کر خوش ہو گئے۔ آؤ باسط خان، کہو US کا سفر کیسا رہا؟ سردار افضل نے محبت سے پوچھا۔ باسط نے کرسی کھینچی اور اپنے دادا کے بالکل سامنے بیٹھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی اور پختگی تھی۔ داجی، میں نے بہت سوچا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنی ذمہ داریاں سنبھال لوں، باسط نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہم بھی تو یہی چاہتے تھے بیٹا۔ تمہارا مطلب ہے کہ سردار افضل خان کی آنکھیں چمک اٹھی۔ جی داجی، باسط نے ان کی بات کاٹی۔ میں چاہتا ہوں اگلے جمعے کو میری دستار بندی کر دی جائے۔ آپ اپنی سرداری کی پگ میرے سر پر رکھیں اور مجھے اس گاؤں کا باقاعدہ سردار منتخب کر دیا جائے۔
اس نے سنجیدگی سے کہا۔ شاباش میرا شیر پوتا، ہمیں تم سے یہی امید تھی۔ اب تم سردار بنو گے تو پورے علاقے میں تمہارا حکم چلے گا۔ سردار افضل خان نے کہا لگایا اور باسط کا کندھا تھپ تھپایا۔ حکم تو چلے گا داجی، اور ایسا چلے گا کہ سب دیکھتے رہ جائیں گے۔ باسط کے لبوں پر ایک مبہم سی مسکراہٹ آئی۔ وہ کمرے سے باہر نکلا تو اس کے قدموں میں ایک فاتحانہ گونج تھی۔ وہ جانتا تھا جب تک وہ سردار نہیں بن جاتا وہ حویلی کی عورتوں اور اپنے والد کے سامنے زرشا کا دفاع نہیں کر پائے گا۔ اسے وہ طاقت چاہیے تھی جس کے سامنے کوئی سر نہ اٹھا سکے۔ راستے میں اسے پھر زرشا نظر آئی جو پانی کی بھاری بالٹی اٹھائے جا رہی تھی۔ باسط ایک پل کو رکا۔ اس کی نظریں زرشا کے کانپتے ہاتھوں پر پڑی، مگر وہ بنا کچھ کہے آگے بڑھ گیا۔ زرشا نے ایک پل کے لیے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شکوہ تھا۔ آپ بھی ان جیسے ہی نکلے باسط خان، وہ دل ہی دل میں بولی۔ اسے کیا معلوم تھا باسط اس کے لیے وہ تخت تیار کر رہا ہے جس پر بیٹھ کر وہ اس حویلی کی اصل سردارنی بنے گی۔ حویلی میں جشن کا سما تھا، لیکن یہ جشن زرشا کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہ تھا۔ اسے حکم دیا گیا تھا کہ وہ ان تمام مہمانوں کے جوتے سیدھے کرے اور صحن کی صفائی رکھے جو باسط خان کی دستار بندی میں شامل ہونے آ رہے۔ گاؤں کے تمام معززین، بڑے بڑے سردار اور جرگے کے ارکان مردانہ خانے میں جمع تھے۔ ڈھول کی تھا پر باسط خان نمودار ہوا۔ اس نے سفید کلف لگا سوٹ اور سیاہ ویسکوٹ پہنی ہوئی تھی۔ اس کی شخصیت سے چھلکتا روب آج اپنی انتہا پر تھا۔ سردار افضل خان کھڑے ہوئے اور اپنے ہاتھوں سے خاندانی پگڑی باسط کے سر پر رکھی۔ آج سے باسط خان اس قبیلے کا نیا سردار ہے۔ اس کا کال ہمارا کال ہوگا، اس کا فیصلہ ہمارا فیصلہ ہوگا۔ وہ سب کی طرف دیکھتے روبدار لہجے میں بولے۔ ہواؤں میں نعروں کی گونج اٹھی۔ باسط خان نے کرسی سرداری پر بیٹھتے ہی اپنے سامنے موجود مجمع پر ایک گہری نظر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ نرمی نہیں تھی جو جھیل کے کنارے تھی، اب وہاں صرف ایک حاکم کی سرد مہری تھی۔ تمام گھر والے اور گاؤں کی معززین سن لیں، بطور سردار میں اپنا پہلا حکم جاری کرنا چاہتا ہوں۔ تقریب کے اختتام پر باسط خان نے بلند آواز میں کہا۔ ارباز خان اور ماگل بیگم بڑے فخر سے آگے بڑھے۔ انہیں لگا شاید باسط اب زرشا کے لیے موت کی سزا سنائے گا یا اسے ہمیشہ کے لیے حویلی سے نکال دے گا۔ جاؤ، زرشا بی بی کو پورے احترام کے ساتھ یہاں لے کر آؤ۔ باسط نے کریم خان کی طرف دیکھا۔ باسط، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس خونی لڑکی کو یہاں کیوں بلا رہے ہو؟ ماگل بیگم نے حیرت سے کہا۔ پورے مجمع میں سناٹا چھا گیا۔ ماگل بیگم کا رنگ فک ہو گیا۔ جب سردار بات کرتا ہو تو کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہاں صرف سردار باسط خان کا حکم چلے گا۔ باسط کی گرجدار آواز نے انہیں ساکت کر دیا۔ زرشا کچھ ہی دیر میں وہاں پہنچی۔ اس کے پاؤں ننگے تھے، چادر پھٹی ہوئی، وہ ڈر کے مارے کانپ رہی تھی۔ اسے لگا شاید آج اسے سب کے سامنے قتل کر دیا جائے گا۔ باسط اپنی کرسی سے اٹھا، چلتا ہوا زرشا کے پاس آیا۔ سب کی سانسیں رک گئی۔ باسط نے اپنے سر سے وہ قیمتی شال اتاری جو اسے تحفے میں ملی تھی اور اسے زرشا کے کندھوں پر ڈال دی۔ آج سے زرشا اس حویلی کی ونی یا ملازمہ نہیں بلکہ اس گاؤں کی سردارنی ہے۔ سردارنی زرشا باسط خان ہے۔ باسط نے بلند آواز میں اعلان کیا۔ یہ کیا پاگل پن ہے باسط؟ یہ تمہارے بھائی کی قاتل ہے۔ ارباز خان غصے سے چلائے۔ یہ میرے بھائی کی قاتل نہیں، یہ میرے بھائی کی ہوس کی شکار تھی جس نے اپنی عزت بچانے کے لیے گولی چلائی۔ زید کے دوستوں نے سب سچ اگل دیا۔ میں سب جانتا ہوں، باسط مڑا اور اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، اور اس لڑکی پر جو ظلم اس حویلی میں میری غیر موجودگی میں ہوا ہے اس کا حساب میں بعد میں لوں گا۔ ابھی میرا حکم یہ ہے کہ بختو اور ان تمام ملازماؤں کو ابھی کے ابھی حویلی سے نکال دیا جائے جنہوں نے سردارنی پر ہاتھ اٹھایا۔ اس نے مڑ کر ماگل بیگم اور بی جان کی طرف دیکھا جو خوف سے کانپ رہی تھی۔ باسط نے زرشا کا ہاتھ پکڑ کر اسے سب کے سامنے بلند کیا اور حامد خان کی طرف دیکھا جو مجمع کے ایک کونے میں کھڑے آنسو بہا رہے تھے۔ حامد خان صاحب، اپنی بیٹی کو دیکھ لو۔ آج سے اس کا کوئی ایک آنسو بھی گرا تو اسے میرا خون سمجھا جائے گا۔
وہ ایک عزم کے ساتھ بولا۔ زرشا نے حیرت اور شکر گزاری سے باسط کی طرف دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص جسے وہ اپنا دشمن سمجھ رہی تھی اس کے لیے ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا۔ چلو زرشا، اب اس حویلی میں تمہارا قدم غلام کی طرح نہیں مالکن کی طرح پڑے گا۔ باسط نے اسے سہارا دیتے ہوئے حویلی کے اندرونی حصے کی طرف بڑھایا۔ حویلی میں پہلی بار خاموشی طاری تھی، مگر یہ وہ خوفناک خاموشی نہیں تھی جو زرشا نے پچھلے کئی مہینوں میں محسوس کی تھی۔ یہ احترام کی خاموشی تھی۔ باسط خان نے اسے حویلی کے اس سب سے بڑے اور پروقار کمرے میں منتقل کر دیا جو اب ان دونوں کا مشترکہ کمرہ تھا۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ زرشا کمرے کے شاہانہ بیڈ کے کونے پر سمٹی بیٹھی تھی۔ اس نے وہ نئی ریشمی چادر اوڑھ رکھی تھی جو باسط نے اسے دی تھی، مگر اس کا دل اب بھی دھڑک رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں یہ سب کوئی خواب نہ ہو یا پھر باسط کا یہ بدلہ لینے کا کوئی نیا طریقہ نہ ہو۔ دروازہ کھلا اور باسط خان اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں فرسٹ ایڈ باکس اور کھانے کی ٹرے تھی۔ زرشا تیزی سے کھڑی ہوئی اور نظریں جھکا لی۔ بیٹھ جاؤ زرشا، اب تمہیں مجھ سے یا کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، باسط نے نرمی سے کہا۔ باسط اس کے قریب بیٹھا اور اس کا زخمی ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ زرشا نے ہچکچاتے ہوئے ہاتھ پیچھے کھینچنا چاہا، مگر باسط کی گرفت مضبوط لیکن پرسکون تھی۔ وہ نہایت توجہ سے اس کی انگلیوں پر لگی خراشوں پر دوا لگانے لگا۔ آپ نے یہ سب کیوں کیا باسط خان؟ میں تو ایک ونی تھی، ایک قاتلہ، آپ کے خاندان کی دشمن۔ زرشا کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ باسط نے دوا لگانا نہ روکا اور سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم نہ قاتلہ ہو اور نہ دشمن، تم اس نظام کا شکار تھی جس کا میں حصہ ہوں۔ میں نے تمہیں جھیل کے کنارے دیکھا تھا زرشا، تمہاری آنکھوں میں جو پاکیزگی تھی وہ جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ مجھے افسوس ہے کہ میرے پیچھے تمہیں یہ سب سہنا پڑا۔ وہ اپنے دل کی بات کہتا۔ باسط نے کھانے کا لقمہ بنا کر اس کی طرف بڑھایا۔ زرشا کی آنکھیں آنسو ٹوٹ کر اس کے رخساروں پر گرے۔ باسط نے اپنے انگوٹھے سے ان آنسوؤں کو صاف کیا۔ رو مت زرشا، ان آنسوؤں کا قرض مجھ پر واجب ہے اور میں وعدہ کرتا ہوں اب تمہاری آنکھوں میں صرف خوشی کے آنسو ہوں گے۔ وہ مدھم لہجے میں مسکرا کر بولا۔ زرشا نے دھیرے سے لقمہ لیا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ سردار نے اپنے بھائی کی قاتلہ سے محبت کر لی؟ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ باسط کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ آئی۔ لوگوں کا کام کہنا ہے اور سردار کا کام انصاف کرنا۔ میرے لیے انصاف یہی ہے کہ میں اس لڑکی کو وہ مقام دوں جس کی وہ حقدار ہے۔ سچ تو یہ ہے زرشا کہ US میں بھی میرا دل اس جھیل کے کنارے بھٹکتا رہا جہاں تم سے پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے وہ ملاقات سوچتے ہوئے کہا۔ زرشا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کی دھڑکنیں ایک پل کو رک گئی۔ باسط کا یہ اعتراف اس کے تمام دکھوں کا مداوا بن گیا تھا۔ باسط نے اسے کھڑکی کے پاس لے جا کر کھڑا کیا۔ باہر چاندنی میں جھیل دور سے چمک رہی تھی۔ وہ جھیل گواہ ہے زرشا کہ باسط خان اپنی سرداری اور اپنی زندگی تمہارے نام کر چکا ہے۔ آج سے تم صرف میری بیوی نہیں، میری طاقت ہو، باسط نے سنجیدگی سے کہا۔ زرشا نے پہلی بار باسط کے کندھے پر سر رکھا۔ وہ سکون جو اسے جھیل کے کنارے تنہائی میں ملتا تھا آج اسے باسط کی قربت میں مل رہا تھا۔ حویلی کے در و دیوار اب اسے قید خانہ نہیں بلکہ اپنا گھر لگنے لگے تھے۔ باسط نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے یقین دلایا، اب کوئی طوفان ان کے درمیان نہیں آئے گا۔ ماں گل بیگم کی آگ ابھی ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ باسط خان کا زرشا کو سردارنی بنانا ان کے لیے اپنی انا اور وقار پر ایک زوردار تمانچہ تھا۔ وہ ہرگز یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ جس لڑکی کو انہوں نے ہنٹر سے مارا آج وہی ان کے سامنے سر اٹھا کر چلے۔ ماں گل بیگم نے اپنے کمرے میں بختو کو چھپ کر بلایا جسے حویلی سے نکالا جا چکا تھا۔ دیکھ بختو، اس لڑکی کا جادو باسط پر سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ اگر اسے ابھی نہ روکا گیا تو یہ ہم سب کو حویلی سے بے دخل کر دے گی۔ ماں گل بیگم نفرت سے بولی۔ بیگم صاحبہ، سردار باسط کے سامنے تو کوئی نہیں ٹک سکتا، لیکن اگر اس لڑکی کی عصمت پر ہی سوال اٹھ جائے تو؟ باسط خان غیرت مند پشتون ہے، وہ سب برداشت کر سکتا ہے، بے وفائی نہیں۔ بختو نے اپنی زہریلی آنکھوں سے ماں گل کو دیکھا۔ ماں گل کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ آئی۔
انہوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ باسط کے پاس ایک جھوٹا خط اور کچھ ایسی تصاویر پہنچائی جائیں جس سے یہ ثابت ہو کہ زرشا کا تعلق زید خان کے کسی دوست کے ساتھ تھا۔ اگلے دن جب باسط خان جرگہ ختم کر کے واپس آیا تو ماں گل بیگم اس کے راستے میں کھڑی تھی۔ ان کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ باسط بیٹا، میں جانتی ہوں تم مجھ سے ناراض ہو، لیکن اس خاندان کی عزت کی خاطر میں خاموش نہیں رہ سکتی۔ دیکھو تمہاری سردارنی کے کرتوت۔ انہوں نے لفافہ باسط کی طرف بڑھا دیا۔ باسط نے حیرت سے وہ لفافہ لیا۔ اندر کچھ خطوط تھے جن پر زرشا کے نام کے ساتھ کسی انجان شخص کے لیے محبت بھرے کلمات تھے، اور ساتھ ہی کچھ دھندلی تصاویر تھی جن میں زرشا جیسی نظر آنے والی لڑکی کسی غیر مرد کے ساتھ کھڑی تھی۔ باسط کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس کی آواز کی گرج سے حویلی لرز اٹھی تھی۔ یہ وہی سچ ہے جو تم سے چھپا رہی تھی۔ وہ زید کو مارنا ہی چاہتی تھی تاکہ اس کے یار کے ساتھ بھاگ سکے۔ ماں گل بیگم نے مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے کہا۔ باسط غصے میں بھرا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ زرشا وہاں نماز پڑھ کر فارغ ہوئی۔ باسط کو اس حال میں دیکھ کر وہ سہم گئی۔ سردار صاحب کیا ہوا؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ کیا یہ سچ ہے زرشا؟ باسط نے وہ خطوط اور تصاویر اس کے سامنے پھینک دی۔ زرشا نے جب وہ تصاویر دیکھی تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ نہیں باسط خان، خدا کی قسم یہ جھوٹ ہے۔ میں تو اس شخص کو جانتی تک نہیں ہوں۔ یہ لکھائی بھی میری نہیں ہے۔ وہ تڑپ کر باسط کے پاؤں میں گر گئی۔ باسط نے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھی۔ وہ اسے کھینچتا ہوا باہر صحن میں لایا جہاں ماں گل بیگم اور پورا خاندان جمع تھا۔ سب سن لو، آج انصاف ہوگا، باسط نے دھاڑ کر کہا۔ ماں گل بیگم دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ اب زرشا کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ باسط نے اچانک کریم خان کو اشارہ کیا جو پیچھے سے بختو کو گھسیٹتا ہوا اندر لایا۔ آپ نے کیا سمجھا تھا مورے؟ میں ایک سردار ہو کر حقائق کی جانچ نہیں کروں گا؟ باسط کی آواز میں برف جیسی سردی تھی۔ باسط یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ماں گل کی زبان لڑکھڑائی۔ یہ خطوط جس کاغذ پر لکھے گئے ہیں اس پر حویلی کی مہر موجود ہے جو صرف آپ کے پاس ہوتا ہے، اور یہ تصاویر میں نے US میں گرافکس پڑھی ہے۔ میں جانتا ہوں چہرہ کیسے بدلا جاتا ہے۔ اور یہ باسط نے بختو کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے سب اگل دیا ہے کہ آپ نے اسے پیسے دے کر یہ سب کروایا ہے، وہ تنفر سے بولا۔ پورے صحن میں سناٹا چھا گیا۔ سردار افضل خان جو دور کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے غصے سے آگے بڑھے اور ماں گل بیگم کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ تم نے میرے پوتے کو بہکانے اور ایک بے گناہ کی عزت اچھالنے کی کوشش کی، وہ غرائے تھے۔ باسط نے زرشا کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے برابر کھڑا کیا۔ ماں گل بیگم، آپ میری ماں کی جگہ تھی مورے۔ میں نے کبھی سگی سوتیلی کا فرق نہیں رکھا، لیکن آپ نے ایک عورت ہو کر دوسری عورت پر وہ الزام لگایا جو اس کی موت سے بدتر ہے۔ بطور سردار میرا فیصلہ یہ ہے کہ آج سے آپ حویلی کے معاملات میں کوئی دخل نہیں دیں گی۔ آپ شہر والے گھر منتقل ہو جائیں گی، اور جب تک زرشا آپ کو معاف نہیں کرتی آپ کا اس حویلی میں داخلہ ممنوع ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ ماں گل بیگم اس کی سوتیلی ماں تھی۔ ارباز خان نے باسط خان اور زید خان کی والدہ کے جانے کے بعد ماں گل بیگم سے دوسرا نکاح کیا۔ ماں گل بیگم شکست خوردہ حالت میں وہاں سے نکل گئی۔ زرشا نے باسط کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں اب کوئی ڈر نہیں تھا، صرف یقین تھا۔ میں نے کہا تھا نا زرشا، اب تمہارا کوئی آنسو نہیں گرے گا، باسط نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ حویلی کی فضا اب صاف ہو چکی تھی۔ دشمنوں کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ محبت کی ایک نئی داستان کا آغاز ہو گیا تھا۔ حویلی کی چھت پر رات کا فسون طاری تھا۔ چاند کی دودھیا روشنی جھیل کے پانیوں سے ٹکرا کر ایک عجیب سا سحر پیدا کر رہی تھی۔ باسط خان نے آج رات خاص طور پر چھت پر قیام کا انتظام کروایا تھا۔ پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ماحول کو مزید پرکیف بنا رہے تھے۔ زرشا جو اب مکمل طور پر سردارنی کے روپ میں ڈھل چکی تھی، سرخ رنگ کے بھاری لباس میں ملبوس کھڑکی کے پاس کھڑی باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پرانا خوف نہیں تھا، بلکہ ایک گہری چمک تھی جو صرف محبت کی دی ہوئی تھی۔ باسط خان دبے قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوا اور پیچھے سے آ کر اپنی مضبوط باہوں کا حصار زرشا کے گرد باندھ دیا۔ زرشا ایک پل کو ہڑبڑائی
لیکن باسط کی مانوس خوشبو نے اسے فوراً پرسکون کر دیا۔ ابھی بھی جھیل کو ہی دیکھ رہی ہو؟ باسط نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی، جس سے زرشا کے پورے وجود میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ یہ جھیل میری زندگی کا سب سے بڑا گواہ ہے سردار صاحب، میرے دکھوں کا بھی اور آج کی اس خوشی کا بھی۔ زرشا نے پیچھے مڑ کر باسط کی آنکھوں میں جھانکا۔ باسط نے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ آج تم اس چاند سے بھی زیادہ حسین لگ رہی ہو۔ ایسا لگتا ہے جیسے جھیل کے کنارے سے وہ پری اب میرے دل کے تخت پر بیٹھ گئی ہے۔ اس نے جھک کر زرشا کی پیشانی پر محبت کی ایک طویل مہر ثبت کی۔ زرشا نے اپنی آنکھیں موند لی اور اس کے مضبوط سینے پر سر ٹکاتے ہوئے اس کی دھڑکنوں کو محسوس کرنے لگی۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ میں وہی زرشا ہوں جس کی زندگی کبھی گرد و غبار میں ہٹی تھی۔ وہ مدھم آواز میں بولی، تم میری زندگی ہو زرشا، اور اب تم صرف میری محبت کے حصار میں رہو گی۔ باسط نے اس کی تھوڑی پکڑ کر چہرہ اوپر اٹھایا۔ باسط کے ہاتھ اس کی کمر کے گرد مزید کس گئے اور اس نے نہایت نرمی سے زرشا کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ وہ لمحہ جیسے وقت کی قید سے آزاد ہو گیا تھا۔ دور جھیل کے کنارے سے آتی ہوا کی سرسراہٹ ان دونوں کی محبت کی گواہی دے رہی تھی۔ باسط نے اسے آہستہ سے اپنے آغوش میں اٹھایا اور بیڈ کی طرف قدم بڑھائے۔ چاندنی کی روشنی میں ان کے سائے ایک ہو رہے تھے اور حویلی کے اس گوشے میں اب صرف ایک دوسرے کی سانسوں کی آوازیں اور دھڑکنوں کا شور تھا۔